ناظرین، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، دل کو تھام لیجئے، اور اگر کہیں اور مصروف ہیں تو مصروفیت کو چھوڑ کر اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چند ایسی ہدایات کے بارے میں آگاہ کروں گا جن ہدایات پر آپ عمل کر کے ماہ رمضان المبارک 2020 میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، رمضان المبارک آنے سے پہلے صرف چند ہدایات پر آپ نے عمل کرنا ہے، پھر جو آپ ہیں وہ نہیں رہیں گے، مکمل طور پر بدل جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ ناظرین، چند اہم ہدایات بتانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک اسکالر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ آمد رمضان سے پہلے فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ غرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اسی طرح ناظرین، رمضان المبارک آنے سے پہلے روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ آدھے عالم بن سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو اہم ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جو اہم ہدایت ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ ناظرین، قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، اس کے بعد جو اہم ہدایت ہے جس پر عمل کرنے سے آپ آنے والے رمضان المبارک یعنی 2020 کے رمضان المبارک میں اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، وہ ہے صدقہ کرنے کی عادت۔ جی ہاں ناظرین، رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ صدقہ کرنے کی عادت ڈال لیجئے۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی۔ اس کے بعد ناظرین، جو اہم ہدایت ہے وہ ہے کثرت تلاوت کا معمول۔ ناظرین، رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہٰذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کریں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ نیز اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے قرآن کریم دہرانا شروع کر دیں۔ ناظرین، اس کے بعد جو اہم ہدایت ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے احتراز۔ جی ہاں ناظرین، رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بڑا سبب بن رہے ہیں، لہٰذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف کا تو یہ معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔
اسی طرح ناظرین جو اہم ہدایت ہے وہ ہے ٹی وی سے احتراز۔ ناظرین ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہٰذا رمضان کی آمد سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرام غیر شرعی اور مخلوط ہیں۔ ایک آدھ دینی پروگرام درست بھی ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا ہوش مندی نہیں ہے، کیونکہ دینی پروگرامز کے دوران اشتہارات میں موسیقی اور نامحرم عورتیں رمضان کی روحانیت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو اہم ہدایت ہے وہ ہے رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا رکھیں۔ گھر میں کوئی تعمیراتی یا رنگ و روغن کا کام کروانا ہو، مشین کی مرمت ہو، گاڑی یا سواری کا کوئی لمبا اور پیچیدہ کام ہو، اسی طرح دفاتر و کارخانوں کے محنت طلب پروجیکٹ ہوں تو انہیں رمضان المبارک سے پہلے نپٹانے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان المبارک میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہ کر نیکیاں کما سکیں۔ ناظرین اس کے بعد جو اہم ہدایت ہے وہ ہے نوکر، خادم اور ملازم پر کاموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ ناظرین رمضان المبارک کی آمد سے قبل نوکر و ملازمین سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں، تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام، خادم، ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد جو سب سے اہم ہدایت ہے جس پر آپ نے رمضان سے پہلے عمل کرنا ہے وہ ہے سگریٹ، پان اور نسوار سے جان چھڑانا۔ جی ہاں ناظرین، سگریٹ، نسوار، پان اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال ابھی سے محدود کر دیں اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے، تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین رمضان المبارک نشہ آور اشیاء سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے اور اس میں ہمت، حوصلہ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان آفات سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین جو سب سے اہم ہدایت ہے ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ہے ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کرنا۔ ناظرین رمضان میں تقاریب، ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بالکل محدود کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو سکے۔ البتہ بیمار کی عیادت اور تیمارداری، اسی طرح مسجد کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کے مواقع جتنے مل سکے غنیمت جانیں۔ ناظرین یہ تھیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کی چند اہم ہدایات، جن پر عمل کرنے سے آپ رمضان المبارک بڑے آسان انداز سے گزار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ناظرین اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے اندر بھی شیئر کریں، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو جائیں۔ ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی فرما لیں، تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔